بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، صحیح حدیث قدسی ہے، ترمذی کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر بھی امید کا بہت پہلو ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے یبنا آدم، اے آدم کے بیٹے۔ یبنا آدم ہم جنرلی احادیث میں سنتے ہیں یا ہم سنتے ہیں ابن آدم یا بنی آدم؟ بنی آدم کامنلی سنتے ہیں یا یبنا آدم کامنلی سنتے ہیں؟ بنی آدم کامن آپ جو ہیں وہ زیادہ تر سنتی ہیں۔ بنی آدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آدم کے بیٹے، صحیح ہے، اٹس اے پلورل فارم۔ بنی جو ہے وہ بنینا کی جمع ہے۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ بنی آدم کہتا ہے تو اللہ پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کرتا ہے۔ بنی آدم پوری ہیومینٹی اور آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد میں پوری انسانیت آتی ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ یبنا آدم۔ یبنا آدم کا ترجمہ کیا ہے؟ اے آدم کے بیٹے۔ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر ہے۔ اس کا مطلب ہے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو انڈیویجولی ایڈریس کیا ہے، ایک ایک کو۔ ان جنرل بات نہیں ہو رہی۔ کبھی کبھی جب ہم ان جنرل مفہوم پر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنو، اب سب کون الرٹ ہو جائیں؟ سعودی عرب والے الرٹ ہو جائیں، شاید وہ ایمان والے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ہر مسلمان کو الرٹ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد قرآن میں یا تو کسی چیز کا حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو، یا کسی چیز کی پروہیبیشن آتی ہے کہ اس کام سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں جنرلائز فارم میں نہیں ایڈریس کیا، یا بنی آدم نہیں کہا، یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹے، تاکہ انڈیویجولی آپ اور میں اللہ کی طرف اپنا فوکس کر لیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے، کنڈیشن ہے، انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے۔ یہ جو دعوت یہاں پر لفظ آیا نا، دعوت اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعوت کا ترجمہ ہم اردو میں تو میننگ لیتے ہیں کسی کو انوائٹ کرنا، عربی میں دعوتن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ایک دفعہ پکارنا۔ دعوتن ایک مرتبہ پکارنے کے لیے آتا ہے، دعاءن کئی بار پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بار بار اپنا تعلق جو ہے اس کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں بات کی انک ما دعوتنی، جب بھی تم مجھے پکارو گے، یعنی ایوری سنگل ٹائم وین ایور یو ول کال می۔ کیا ہوگا؟ چاہے مشکل حالات ہوں، چاہے ایگزامز ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے غم ہو، چاہے ڈپریشن ہو، چاہے کوئی خواہش پوری کرانی ہو، چاہے کسی گناہ کے بعد شرمندگی ہو رہی ہو، چاہے توبہ کرنی ہو، چاہے ندامت ہو، جب بھی تم مجھے پکارو گے۔ اور پکارنے کے لیے کوئی خاص لفظ ہے؟ اللہ کو کیسے پکارا جائے؟ کوئی خاص لفظ ہے؟ کیسے پکار سکتے ہیں؟ اچھا آسان سا جو آپ کو فریز ہر وقت یاد رہے۔ او اللہ پلیز ہیلپ می، ہے نا؟ سب سے پہلے تو یہی نکلتا ہے نا، اللہ پلیز مدد کریں۔ یا اللہ مدد اکثر لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے نا، یا اللہ مدد از اے جینوئن تھنگ، لیجیٹیمیٹ تھنگ۔ یا علی مدد، حضرت علی آپ کی اور میری مدد کے لیے اس وقت آ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری مدد کے لیے اس وقت آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا، یا اللہ مدد۔ سمپل سا بات۔ آپ کو کسی بھی موقع پر اللہ کی مدد چاہیے ہو، چاہے آپ کو رونا آ رہا ہے، چاہے آپ کو غم ہو رہا ہے، چاہے آپ کو اداسی ہو رہی ہے، چاہے آپ کو پیپر سالو کرنا نہیں آ رہا، سامنے کویسچن رکھا ہے، گھڑی چل رہی ہے، انویجیلیٹر کھڑا ہوا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بلینک ہو گئے۔ آج کل کے بچے بہت بلینک ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سے فیکٹرز اور ہیں، اس لیے کہ وہ سلیپ ڈپرائیو ہوتے ہیں، سوتے پراپر نہیں ہیں، ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، تو اکثر پیپرز میں بلینک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی موقع پہ، کسی بھی پریشانی میں آپ ایک دفعہ اللہ کو پکاریں، اللہ مدد۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ انک ما دعوتنی ورجوتنی، امید کے ساتھ مجھ سے امید رکھتے ہوئے مجھے پکارے گا۔ رجوتنی میں رجا ہے، جو امید کے ساتھ مجھے پکارے گا۔ امید کس بات کی ہوگی؟ اللہ مجھے سبق یاد کرا سکتا ہے، اللہ میرا پیپر سالو کروا سکتا ہے،
اللہ میری بیماری دور کر سکتا ہے، اللہ میری زندگی کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ میری زندگی کے فائنینشیل کرنچ دور کر سکتا ہے، اللہ میرے گھر کے اندر جو مشکلات ہیں ان کو دور کر سکتا ہے، اللہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے۔ وَرَجَوْتَنِی، جو امید کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، غفرت لک، کیا کہا اللہ نے؟ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ پکارنے کی بات آ رہی ہے، دو چیزیں ضروری ہیں۔ سارے ضرورت کے اوقات میں، مشکل اوقات میں اللہ کو پکارنا اور کسی کو نہ پکارنا۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ شرک کا ایلیمنٹ ایلیمینیٹ ہو رہا ہے۔ شرک کا ایلیمنٹ ایلیمینیٹ ہو گیا نا، جب آپ صرف اللہ کو پکار رہے ہیں اس کا مطلب ہے اور کسی سے امید نہیں ہے، تو شرک کا ایلیمنٹ ایلیمینیٹ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی کھو جائے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ یہ رجوتنی کا پہلو بھی ہوتا ہے، امید بھی صرف اللہ سے اور پکار بھی صرف اللہ کو، کسی انسان سے دنیا کے کوئی توقع اور امید نہ ہو، ساری توکل، ساری توقع، ساری رجا اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے کہا جو مجھے امید کے ساتھ پکارتا ہے غفرت لک، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یا بنی آدم لو بلغت ذنوبک اعلن السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ کیا ہمارے گناہ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایک اسکالر نے بہت اچھی مثال دی تھی ایک مرتبہ، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ہر گناہ کا آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ایک فزیکل میس کنسیڈر کریں۔ اس فزیکل میس مطلب سمجھے، آپ ہر دفعہ گناہ کرتی ہیں تو اس سائز کا ایک باکس آ جاتا ہے، پھر آپ ایک اور گناہ کرتی ہیں تو ایک اور باکس، پھر آپ ایک اور گناہ کرتی ہیں تو ایک اور باکس، ایک اور باکس۔ اب زمین ساری بھر گئی آپ کے باکسز سے، ابھی صرف ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ کیا اور گناہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو بہت گناہ کرتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ایک اور لائن سٹیک ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ایک اور لائن، پھر ایک اور لائن، یہاں تک کہ ہمارے گناہوں کا فزیکل میس آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بندے کے اتنے گناہ ہیں، اتنے زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ جس بندے کے اتنے گناہ ہیں کہ آسمان تک سٹیک ہو گئے، اللہ کہتا ہے ثم استغفرت لنی، کیا کیا تم نے؟ تم نے مجھ سے معافی مانگی، تم نے استغفار کیا، تم نے مجھ سے مغفرت چاہی، بخشش چاہی۔ یہ ثم جو آیا ہے نا، آپ میں سے جو گرامر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سمجھتے ہیں اس کو۔ قرآن میں دو طرح کے ثم، ایک حرف ہے، نہ ورب ہے نہ ناؤن ہے۔ اب آپ کو ناؤن اور ورب کا تو پتہ چل گیا نا، اتنا تو آئیڈیا ہو گیا۔ ثم نہ ورب ہے نہ ناؤن ہے، ثم ایک حرف ہے، جیسے باللہ میں یا بسم اللہ میں آپ نے با دیکھا تھا، ایسے ہی ثم بھی ہے۔ دو طرح کے حروف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانے کا حکم دیا تو اللہ نے کیا کہا؟ کن، کن، پھر آگے کیا آتا ہے؟ فیکون، تو وہ ہو گیا۔ تو کن کمانڈ ہے، فا الگ کر دیں ایک حرف ہے، یکون تو وہ ہو گیا آگے ورب ہے۔ فا آپ کو قرآن میں جب بھی ملے گا، جب بھی ملے گا، اس کا مطلب ہے یہ جس چیز کے ساتھ آ رہا ہے وہ کام فوراً ہونے کا ایلیمنٹ ہے، امیجیٹلی ہونے کا ایلیمنٹ ہے، فوراً۔ اور اس کا ترجمہ زیادہ تر اردو میں کیا جاتا ہے تو کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جو ثم آیا ہے اس کا ترجمہ آتا ہے پھر۔ ثم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ثم آتا ہے ایک آرڈر میں تو بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اباخی ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، ڈیلے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے بندے نے جو گناہ کیے اس نے فوراً نہیں معافی مانگی، اللہ نے تو ادھر حکم دیا کن فیکون تو وہ فوراً ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا کائنات کو بن جاؤ اور کائنات فوراً بن گئی۔ اب وہ فوراً ہماری ڈیفینیشن میں کیا ہے اور اللہ کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ سمجھنے کی بات کیا ہے کہ فا میں انسٹنٹینیسلی کے مفہوم کو لیا جاتا ہے اور ثم کے اندر ڈیلے کے مفہوم کو لیا جاتا ہے۔ یہ کون بندہ ہے جس کو اللہ یہاں پر بتا رہا ہے جو زندگی میں اتنے گناہ کرتا رہا کہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، ثم پھر اس کو پلٹنے کا خیال آیا، تاخیر سے، دیر سے۔ ہو سکتا ہے زندگی 50 سال کی گزر گئی، 50 سال تک زندگی میں گناہ ہوتے رہے، ہو سکتا ہے 60 سال تک گناہ ہوتے رہے۔ ثم پھر استغفرت، اس نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے کیا کیا؟ غفرت لک ولا اباری، میں نے اس کو معاف کر دیا اینڈ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل فار می،
ولا اباری، یہ میرے لیے بھاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بھی معاف کر دیتا ہے. قرآن میں آتا ہے الا من تابا، سوائے جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اس نے عمل کیے نیک، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسناتہم، اللہ اس کی برائیوں کو کس میں کنورٹ کر دے گا؟ اللہ چاہے تو وہ جو زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے فزیکل میس تھے، اللہ اس گناہوں کے فزیکل میس کو نیکیوں کے فزیکل میس میں کنورٹ کر دے گا. یہ ہے اللہ، یہ ہے رحمان، یہ ہے رحیم. کیوں اس سے نا امید ہوتا ہے؟ کیوں اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیوں اس کی دی ہوئی شریعت کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ کیوں اس کے دیے ہوئے سیلیبریشنز کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ کل ہم نے بات کی تھی ایک، تو وہ اچھا ہوا ایک مہر نے سوال پوچھ لیا اور مجھے لگا کہ بہتر ہے کہ ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کر لیں، اس لیے کہ کل آپ کو ایک اصول الفقہ کا پرنسپل بتایا تھا کہ عبادات کے باہر ہر وہ چیز حلال ہے انٹل انلیس اس کے لیے کلیئر ٹیکسٹ اس کی پروہیبیشن کے لیے موجود ہو. یہ بتایا تھا. اور اس میں مہر نے سوال یہ پوچھا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ عبادات کے باہر کی بات ہو رہی ہے، تو کیا سیلیبریشنز کے حوالے سے ہم برتھ ڈیز اور اینیورسریز کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں نے جو 2 لائنر بتایا تھا کل، وہ کیا تھا؟ عبادات کے باہر، دس از دا کی پوائنٹ. ٹھیک ہے، عبادات کے باہر ہر وہ چیز حلال ہے جس کی پروہیبیشن کے لیے کلیئر ٹیکسٹ موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن میں آپ کو اور مجھے کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو فالو مت کرو. ہر وہ سیلیبریشن جس کے اوریجن میں پیگن کلچر ہے، یاد رکھیں، ہر وہ اوریجن جس کے اوریجن میں پیگن کلچر ہے، چاہے آج کے انسان اس پیگن کلچر کی جو بیس تھی اس کو بھول چکے ہیں، لیکن اس کا اوریجن وہیں سے ہے، وہ شروع وہیں سے ہوا ہے، اس کی دین میں اجازت نہیں ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کو فالو کرنا ہو جائے گا. میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا کرے اور اللہ ہمیں سوچنے کی صلاحیت دے کہ ہم قرآن کی آیات کو اور اسکالرس کی باتوں کو سمجھ سکیں. ہم اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ نہ دوڑاتے رہیں. اسکالرس نے یہ باتیں بیان کر دی ہیں، صرف ہوتا یہ ہے ہم غور سے اسکالرس کی بات سننے کی کوشش نہیں کرتے. جب انسان اپنے فریم آف مائنڈ سے کہیں جا کے بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے بولنے والا کچھ کہہ رہا ہو، آپ کچھ اور فلٹر کر کے اس کو سمجھ رہی ہوں. ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ پہ کیا فلٹرز لگے ہوئے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سب ایک جیسی بات سنتی ہیں، بولنے والی تو ایک میں ہی ہوں نا، میں آپ کے کان کھاتی رہتی ہوں. ایک بولنے والا ہے نا، لیکن آپ میں سے جو یہاں سے اٹھ کے جاتا ہے وہ اپنے انٹلیکٹ کے مطابق اور اپنے فلٹرز کے مطابق اپنے ساتھ باتیں گھر لے کر جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اسکالرز نے میرا نہیں خیال کہ کوئی کنفیوژن والی بات کی ہے. اسکالرز کا مطلب دا اسکالرز، دا جینوئن اسکالرز. ایک تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کو اسکالر کہہ دیا جاتا ہے. یہ اسکالر کا ٹائٹل اتنا آسانی سے نہیں ملتا ہے، ہر ایک کو آپ اسکالر نہیں کہہ سکتے. اور اگر ہر ایک کو جس کو اسکالر کہا جا رہا ہے آپ بھی اس کو اسکالر مانتی ہیں تو یہ آپ کے اپنے فہم کی کمی ہے. آپ اپنے آپ کو اور اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں. جو جینوئن اسکالرز ہیں ان کی کلیئر کٹ تعلیمات موجود ہیں جس میں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ برتھ ڈیز اور اینیورسریز وہ سیلیبریشنز ہیں جن کا اوریجن یہود اور نصارہ کے پیگن کلچر سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو فالو نہ کرو. اسی طرح سے اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا پینٹ شرٹ پہنی جا سکتی ہے، مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی اس وقت، وہ ایک الگ سوال چھڑ جائے گا، میں نہیں چھیڑنا چاہ رہی. کیا مرد پینٹ شرٹ پہن سکتے ہیں؟ سوال یہ آتا ہے کہ وہ تو ویسٹرن کلچر ہے. اگین اگر وہ ساتر لباس ہے، لباس کے لیے یاد رکھیں چاہے عورت کا ہے یا چاہے مرد کا ہے، اگر آپ کا لباس ساتر ہے، ساتر کا مطلب آپ کے اورا کو کور کر رہا ہے. اورا میں عورت کا پورا جسم سر سے لے کے اس کے پاؤں تک آتا ہے اور اس کی یہ رسٹ تک آتا ہے، سوائے اس کے چہرے، اس کے یہ 2 ہاتھ اور اس کے 2 پاؤں. صحیح؟ مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کا ہر لباس پہنے گی جس میں اس کا اورا کور رہے گا. اور کور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر
میں بالکل دبا کر اپنا دوپٹہ یوں باندھ لوں اور میں اپنی قمیض بھی ایسے دبا کر پہن لوں، اس کو کور ہونا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ریپ ہونا کہتے ہیں. کبھی آپ نے گفٹ ریپ کیا ہے؟ وہ والا ریپ نہیں. کبھی آپ گفٹ ریپ کریں تو آپ کیسے کرتی ہیں؟ جیسا آپ کا باکس ہوتا ہے آپ ایگزیکٹلی اس کو کر دیتی ہیں. اگر میں نے اپنی قمیض کو بالکل اپنے جسم کے ساتھ بالکل دبا کر پہنا ہوا ہے اور میں کہہ رہی ہوں دیکھیں پورا کور ہے یہاں تک، اور یہ دیکھیں یہ دوپٹہ بھی میرا یہاں تک، میری ہیئر لائن تو نظر نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے میں کور ہوں؟ جی نہیں. آپ کا اورا کور نہیں ہے. کور ہونے کا مطلب ریپ ہونا نہیں ہے. کور ہونے کا مطلب ایسے کور ہونا کہ اس کے فیچرز سامنے والے کو نظر نہ آئیں. دنیا کا کوئی بھی لباس پہنے، چاہے مرد چاہے عورتیں، ان کا اورا کور ہونا چاہیے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اسی طرح سے اگر آپ اس چیز کو لیں گے تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر وہ چیز عبادات کے باہر حلال ہے جس میں شریعت کا کلیئر ٹیکسٹ اس کی پروہیبیشن کے لیے موجود نہیں ہے، تو آپ کو پھر دنیا میں اصول ڈیرائیو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے اور کس چیز کی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات حدیث قدسی میں واضح کر دی کہ اللہ اپنی رحمت سے گناہ گار انسان کو بخش دیتا ہے جب وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ امید کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، جب وہ امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، جب وہ امید کے ساتھ اللہ سے توبہ کرتا ہے. اللہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب سچے دل سے آپ سے توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں آج تک، بلکہ ہم نے 2:29 تک جتنے بھی گناہ کیے اللہ ان سب کو معاف کر دے، اور اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں نیکیاں کرنے والوں میں شامل فرما لے. یہ امید ہی کا پہلو تھا جو آپ کو اپنی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بھی امید رکھی، جس امید کی وجہ سے لوگ دین کے اندر بہت تیزی سے داخل ہوئے. ایک تو امید اپنے سے رکھنی ہے نا، چاہے میں کتنی بھی گناہ گار ہوں میں نے کبھی نا امید نہیں ہونا، چاہے میں کتنی اللہ کی نافرمان ہوں میں نے اللہ سے نا امید نہیں ہونا. ایک اپنے سے امید ہوتی ہے، ایک اپنے آس پاس کے لوگوں سے امید ہوتی ہے. جب انسان آس پاس کے لوگوں سے اچھی امید رکھتا ہے، یاد رکھیں انسان دوسروں پر فتویٰ نہیں پاس کرتا، انسان دوسروں کے لیے ججمنٹل نہیں ہوتا، انسان اپنی اولاد کو تانے نہیں دیتا، انسان اپنی اولاد پر بات بات پر غصہ اور بات بات پر نیگ نہیں کرتا. آپ نے ان سے بھی اچھی امید رکھنی ہے اور ان کو بھی اللہ کی طرف جڑنے کی اچھی امید دلانی ہے. آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، کیا شروع سے پہلے دن سے جس وقت رسول اللہ نے ایمان کا دعویٰ کیا ایمان لے آئے تھے؟ نہیں. آپ سب جانتے ہیں ابو سفیان کو، کتنا لمبا عرصہ مسلمانوں کے لیے ان کے دل کے اندر گرج اور غصہ رہا. آپ سب جانتی ہیں ہندا کو، آپ سب جانتے ہیں خالد بن ولید کو، آپ سب جانتی ہیں اکرمہ بن ابی جہل کو. سب آپ کے سامنے نام ہیں. یہ وہ نام ہیں جن کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کبھی نا امید نہیں ہوئے. اور یاد رکھیں جب ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے اچھی امید رکھیں گے تو یہ چیز ہمارے دلوں کو جوڑے گی، یہ چیز لوگوں کو دین کے قریب لے کر آئے گی. جب ہم اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں، جب ہم خود کو نیک اور دوسرے کو گناہگار سمجھتے ہیں، ہم ایک دو نیکیاں زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور کسی کو ایک غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ انسان نہیں کاکروچ لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پھر ہمیں یہ خوف نہیں آتا کہ ہم نے اپنی نیکی کس وقت غیبت کر کے اس کی دوسرے کے اسی گناہگار کے جس کو ہم گناہگار سمجھ رہے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں بھیج دیں. تو بہت زیادہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جن کے نام پر الحمدللہ آج مسلمانوں میں لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، غزوہ احد کا رزلٹ بدلنے والی ہستی تھے. قریش کے ساتھ تھے نا، مسلمانوں کے اگینسٹ لڑ رہے تھے. وہ غزوہ احد حضرت خالد بن ولید ہی کو وجہ بتایا جاتا ہے بہت سے مسلمانوں کی شہادت کا. حضرت خالد بن ولید ہی وجہ بنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم آنے کے. حضرت خالد بن ولید ہی وجہ بنے تھے حضرت حمزہ کی شہادت کے، اس لیے کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، پوری کی پوری جو تھی جنگ کا یو ٹرن ہو گیا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ آپ نے لوگوں پر کبھی گیو اپ نہیں کیا، آپ کبھی لوگوں سے نا امید نہیں ہوئے، اس لیے کہ رحمت للعالمین تھے نا. اللہ رحمان اور رحیم ہے.
جس رب سے آپ اور میں جڑے ہیں وہ امید کا پہلو لانے والا ہے، تو کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ وہی خالد بن ولید جو ان بڑی بڑی وجوہات کے ساتھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے تھے، جب اسلام میں آئے ہیں تو سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا، اللہ کی تلوار، بہترین طریقے سے مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے والے۔ ابو سفیان جو سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ اور گرج رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت آئے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، رسول اللہ کے پاس آ رہے تھے چل کے، تو صحابہ سمجھے کہ شاید کوئی ابیوسو لینگویج استعمال کریں گے یا خدا نہ خواستہ رسول اللہ پر حملہ کر دیں گے۔ اللہ کے رسول نے تو ان کو معلوم تو نہیں تھا کیا کہنے آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کو روک دیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں، ان سے رسپیکٹ سے پیش آؤ۔ یہ رحمت تھی اللہ کے رسول کی، یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی ان جنرل انسانیت کی طرف، کسی کے ساتھ ہیٹریٹ کا معاملہ نہیں، کسی کی اعمال کی کمی کی وجہ سے اس کو گھٹیا سمجھنے کا معاملہ نہیں، ہر ایک کو عزت دینا، ہر ایک سے امید اچھی رکھنا۔ ابو جہل کو کون نہیں جانتا؟ ایک ضعیف حدیث آتی ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث میں کہا جاتا ہے کہ ہر امت کا، ہر قوم کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ ضعیف حدیث ہے یہ، لیکن آپ کو کوٹ کر دی کہ ابھی آپ کے کان سے گزرے تو آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ جو اپنے والد کے برابر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ یا تو آپ ایمان میں داخل ہو جائیں لوگ یا یہ چھوڑ کر شہر چلے جائیں، اکرمہ بھی ان کے اندر شامل تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی کے سفر میں کچھ لوگوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر دوسری کسی شہر میں جا رہے تھے، راستے میں طوفان آ گیا سمندر میں، اور جب سمندر میں طوفان آیا تو جو کشتی تھی وہ بری طرح سے ہلنے لگی۔ جب کشتی بری طرح سے ہلنے لگی، اور یہ سارے کے سارے مسلمان تو نہیں تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جب یہ کشتی بری طرح سے اس طرح سے ہلی تو سب نے اللہ کو پکارا، اور جب سب نے اللہ کو پکارا تو اکرمہ نے کہا تو اللہ کے رسول جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں رسول ہونے کا، وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں 23 سال سے کہ اللہ ہی کو انسان مشکل میں پکارتا ہے، اللہ ہی تمہارا رب ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ پھر یہ اسی وقت وہیں سے پلٹے اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ جس وقت یہ مکہ واپس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اکرمہ جو ہیں وہ واپس آئے ہیں، اور ان کو پتا چل گیا تھا، رسول اللہ کو لوگوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا دل جو ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے، تو جب یہ آنے والے تھے ملنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ سے کہا جو پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی یہاں پر اکرمہ آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ان کو ان کے والد کے ریفرنس سے یاد کرے، یعنی ان کے والد کے کوئی بھی ان کو ریفرنس دے تاکہ برا نہ منائے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا دل کھل جائے اسلام کے لیے، تاکہ ان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے، تاکہ ان کو امید کا پہلو مل جائے کہ وہ آگے بڑھ کر اب نیکی کر سکتے ہیں، جو ہوا وہ ختم ہو گیا، آگے فارورڈ لکنگ مسلمان جو ہے وہ بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے، حضرت عمر خود بتاتے ہیں اسلام لانے سے پہلے میری زندگی کے 2 مقصد تھے، ایک ڈرنکنگ یعنی شراب بہت پیتے تھے، اور دوسرا فورنیکیشن۔ آپ امیجن کریں، حضرت عمر ہیں یہ کہتے ہیں میری زندگی کے 2 ہی مقصد تھے، ڈرنکنگ اور فورنیکیشن، اور وہی حضرت عمر ہیں جو اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، جب واپس آئے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ بن کر واپس آئے۔ یہ سب امید کے پہلو تھے جس نے مسلمانوں کو ایسے ایسے جواہر اور ایسے ایسے قیمتی انسان دیے کہ جنہوں نے بعد میں آ کر اسلام کا بہت بڑا جو ہے سہارا بھی بنے اور رول پلے کیا بہت اہم۔ تو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہ ہو، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلا ہے، انٹل انلیس، کب تک؟ جب تک کہ آپ کو ملک الموت نظر نہ آ جائے، جس کو نظر کا عالم کہتے ہیں۔ ملک الموت آپ کو نظر آتا ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک کچھ لمحوں کا ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے اس کی موت سے پہلے جس میں سائملٹینیسلی وہ ملک الموت کو بھی اور اپنے آس پاس کی دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے اس کو کہ بس اب میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ اس وقت موت کے موقع پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے پہلے آپ کے اور میرے پاس چانس ہے۔ بخاری میں صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ جو بہت طویل حدیث آتی ہے، اس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے تھے، 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اس آدمی کو سوچیں کتنے قتل کیے ہیں۔ ہم جتنی بھی خواتین اس کمرے میں بیٹھی ہیں الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کے گناہ اس کے کوارٹر تو ہوں گے، آدھے تو نہیں ہوں گے نا اس کے جیسے۔
الحمدللہ کسی کو قتل تو نہیں کیا. 99 قتل کیے تھے. 99 اس انسان کے لیے آتا ہے. اور 99 قتل میں کہہ رہی ہوں سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا کیا کیا, اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور یہ جو حدیث ہے یہ ریاض الصالحین کے باب التوبہ چیپٹر نمبر 2 میں آتی ہے. اس نے 99 قتل کیے اور اس کے بعد کوئی چیز اس کے دل کو بس اپیل کی, کوئی سی چیز نے اس کے دل کو ہٹ کیا جس سے اس کو احساس ہوا کہ اس کو توبہ کرنی چاہیے. یعنی کسی طرح سے اللہ نے اس کے دل میں ندامت ڈال دی, شرمندگی ڈال دی. تو اس نے آس پاس اپنے جس علاقے میں رہتا تھا لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ میں کیا کروں, مجھے کس طرح معافی مل سکتی ہے, مجھے کتھارسس کیسے ہو سکتا ہے. تو کسی انسان نے کہا, کسی شخص نے بتایا اس کے علاقے کے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں ایک بہت ہی نیک انسان رہتا ہے, وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنی عبادت کی جگہ سے باہر نہیں آتا ہے, بہت عابد ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہے. تو تم اس کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں کوئی اچھا اس کا سولوشن بتا دے گا کہ کس طرح سے تم توبہ کر سکتے ہو. تو یہ انسان جو تھا, یہ جو قاتل تھا, یہ اس انسان کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کو بتایا کہ دیکھیں میں نے 99 قتل کیے ہیں اور میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. یہ شخص کون تھا جس کے پاس یہ آیا تھا؟ عابد, نیک, بہت ہی نیک انسان, دن بھی عبادت میں گزرتا تھا اور رات بھی عبادت میں گزرتی تھی, اور یہ دنیا میں باہر نکلتا ہی نہیں تھا, سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا تھا, اس کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ انسان جو کانسنٹریشن میں صرف اور صرف عبادت کر رہا ہے, دنیا کے آس پاس کا علم نہیں رکھتا, اس کے لیے تو ایک قتل ہی کمپریہنڈ کرنا آسان نہیں ہے, کہاں کہ 99 قتل کمپریہنڈ کر جانا. تو اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال اللہ تمہیں معاف کرے گا. جب اس نے یہ کہا تو یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا یہ کتنے قتل کر چکا تھا. ویسے ہی اس کو اور غصہ آ گیا ہوگا کہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں, مولویوں کی شکلیں بھی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا. اس کو اور غصہ آیا ہوگا مجھے تمہاری لکس بھی اچھی نہیں لگ رہی, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اس انسان کو بھی قتل کر دیا. لیکن اس کے لیے آتا ہے کہ پھر بھی اس کے دل میں چبھن ہوتی رہی کہ مجھے معافی مانگنی ہے, مجھے کوئی طریقہ بتا دے, مجھے کوئی طریقہ بتا دے. پھر کسی انسان نے کہا کہ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک اسکالر موجود ہیں, ہو سکتا ہے وہ تم کو جو ہے وہ تمہارے مسئلے کا حل بتا دیں. یہ انسان ان اسکالر کے پاس سفر کر کے گیا اور اس نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے 100 قتل کیے ہیں اور مجھے بتائیں کہ کیا میں توبہ کر سکتا ہوں. ان اسکالر نے کہا کہ تمہاری توبہ اور اللہ کے درمیان میں کون آ سکتا ہے. کیا مطلب تھا؟ یعنی تم توبہ کسی بھی وقت تم توبہ کر سکتے ہو. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جس جگہ پر رہتے ہو وہ جگہ تمہارے لیے فیزیبل نہیں ہے, یعنی اس جگہ پر تمہارے لیے یہ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوگا, تو تم اپنی جگہ بدل لو, اپنا شہر بدل لو, کسی اور جگہ رہنا شروع کر دو. اس انسان نے کیونکہ سچی توبہ کی تھی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی جگہ بدل لوں گا. یہ گیا اور اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور اس نے سفر شروع کر دیا. سفر شروع کیا تو ابھی کچھ ہی دیر دور گیا تھا کہ اس کو موت آ گئی, ملک الموت آ گیا. اب جب ملک الموت آ گئے اور جب روح کو لے جانے کا معاملہ آیا, آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 ہی طرح کے فرشتے موت کے بعد انسان کی روح کو لے جانے کے لیے آتے ہیں. جس وقت انسان کی جس جگہ پر موت آتی ہے اسی جگہ پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے, چاہے وہ نیک انسان ہے چاہے وہ بد انسان ہے. نیک انسان کو جو فرشتے لینے آتے ہیں ملک الموت کے ساتھ, وہ نورانی چہروں والے ہوتے ہیں, رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. بدکار انسان کے ساتھ, گناہگار انسان کی روح کو لینے کے لیے ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے آتے ہیں وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں, سزا کے فرشتے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سیاہ چہروں والے ہوتے ہیں. تو اب جب اس انسان کا انتقال ہوا تو حدیث میں آتا ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے, حدیث میں آتا ہے کہ رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا اور سزا کا فرشتہ بھی آ گیا. اس لیے کہ جو رحمت کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی ہے تو اس کی روح میں لے کے جاؤں گا. جو سزا کا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ نہیں, ابھی تو یہ اپنے راستے میں تھا, ابھی اس کی توبہ کی کنڈیشن پوری نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس نے توبہ یہ کی تھی کہ یہ علاقہ چھوڑ کے یہ اس علاقے میں چلا جائے گا, تو ابھی تو یہ راستے میں ہے. تو ان دونوں میں آپس میں بات ہونے لگی. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا فرشتہ جج بنا کر بھیجا, اور اس فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ راستہ میجر کر لیا جائے, جس علاقے کو یہ چھوڑ کر آیا ہے وہ جگہ اور اس کے انتقال کی جگہ, اگر وہ کم ہے تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے جائے گا, اور اگر وہ زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ
اگر وہ یعنی وہ یہ فاصلہ اگر زیادہ ہو گیا ہے پچھلے علاقے کا اور نئی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو اس کو رحمت کا فرشتہ لے جائے گا ورنہ سزا کا فرشتہ لے جائے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ راستہ میجر کیا گیا اور جب میجر کیا گیا تو اس کا راستہ ابھی کم تھا پرانے علاقے سے, یعنی یہ اپنے نئے ڈیسٹینیشن سے بھی بہت دور تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ڈائمینشن بدلنے کا حکم دیا اور یہ صحیح روایت ہے, یعنی زمین کا فاصلہ کم کر دیا گیا اس جگہ سے جس جگہ اس نے پہنچنا تھا, اور پھر اللہ کے حکم سے رحمت کا فرشتہ اس کی روح کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. یہ توبہ کا امپیکٹ تھا, اللہ نے اس کی توبہ قبول کی اس لیے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی. اس کو امید تھی کہ اللہ ہی مجھے معاف کر سکتا ہے, اس کو امید تھی کہ اللہ ہی میرے لائف سٹائل کو بدل سکتا ہے. ہمارے لیے سب سے مشکل اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوتا ہے. آپ اس انسان کا سوچیں جس نے 100 قتل کیے تھے, اس کے لیے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا کتنا مشکل کام تھا. اس کے لیے تو جیسے آپ گاجر کاٹتی ہیں اور آلو کاٹتی ہیں ایسے یہ انسان کاٹتا ہوگا. 100 قتل کرنا آسان کام تو نہیں ہے, لیکن سچی توبہ تھی, اللہ نے قبول کی. تو کبھی بھی, اور یہ رمضان کا مہینہ جس کو شہر المغفرہ کہا جاتا ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, اور ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی دعا پر آمین کہا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ انسان کرسڈ ہے, وہ انسان ہیوملیٹڈ ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کرائی. آپ کو اور مجھے خوش نصیبی حاصل ہے کہ ہم زندہ ہیں, صحت مند ہیں, روزے کی حالت میں ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, قرآن سن سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, نوافل میں کھڑے ہو سکتے ہیں, قیام اللیل کر سکتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. کثرت سے اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا کیجیے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. افطار سے پہلے کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ویسے تو روزے دار کی ہر وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے, لیکن افطار سے پہلے کا وقت 3 منٹ ہو یا 5 منٹ ہو, یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. میکسیمم اس ٹائم کو اویل کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ آپ کو یہ لگژری مل جاتی ہے کہ آپ خاموشی سے دسترخوان کے پاس ٹیبل پر بیٹھ کے دعا پڑھ لیں. بعض دفعہ نہیں ملتی ہے, کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی اینڈ ٹائم کی افطاری جو ہے وہ آپ کو اسی وقت جو ہے وہ سرو کرنی ہے. آپ کچن میں کھڑے ہو کر بھی دعا کر سکتی ہیں, آپ چلتے پھرتے دعا کر سکتی ہیں, آپ پکوڑے بناتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں, آپ رول فرائی کرتے ہوئے بھی دعا کر سکتی ہیں. لیکن دعا کیجیے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس مہینے سے ایسے نکالیں کہ آپ مجھے بخش دیں, آپ میری مغفرت کر دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس رحمان اور رحیم کے اندر جو ہے پہلو رکھا ہے, اپنی محبت کا, اپنی رحمت کا اور امید کا. اب ہمارا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم اتنا زیادہ سنتے ہیں اللہ کی شان رحیمی, اللہ کی شان رحمانی, ہم جب اتنا سنتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 ٹکڑے کیے اور 1 ٹکڑا زمین پہ بھیجا اور 99 ٹکڑے آسمانوں پہ رکھے, تو کبھی کبھی ہم انسان, اور خاص طور پہ ہم مسلمان اپنی بات کر رہے ہیں, ہم مسلمان ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی رحمت کی صفت سے فائدہ اٹھا کر, ایڈوانٹیج لے کر ریلیکس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. اکثر آپ لوگوں کو اگر کوئی بات بتائیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے اللہ نے منع کیا ہے, لیکن اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. بہن اتنی سختی نہ کرو, تم تو بہت ہی بال کی کھال نکال لیتی ہو. ہم اکثر یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی شان رحیمی سے کنفیوز ہو کر اللہ کی صفت عدل کو بھول جاتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ العادل ہے, اور یہ حقیقت ہے. اسکالرز خود کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنا زیادہ قرآن میں اور احادیث میں رحمت کا بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے بعض دفعہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اس بات سے. بعض لوگ نہیں کہتے میں نماز پڑھتی ہوں, آپ کسی کو روکیں کہ دیکھیں غیبت نہیں کریں, تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ غیبت تھوڑی ہے, میں تو الحمدللہ نماز پڑھتی ہوں, اللہ سے معافی مانگ لوں گی, یا میں رمضان میں عمرہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گی, یا میں حج کر کے اللہ سے معافی مانگ لوں گی. آپ نے اکثر کبھی اگر سنا ہو تو ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ کا ٹیچر جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہے تو پھر بچے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کو ایک ترنے والا سمجھتے ہیں, وہ زیادہ آپ کی شوق سے بات نہیں سنتے. جو ماں باپ ہر بات میں بچوں کے ساتھ نرمی محبت نرمی محبت کا کمبینیشن رکھتے ہیں, ان کے بچے ان کے سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں کہ نہیں ناچتے ہیں؟ کبھی ناچے آپ کے بچے آپ کے سر پہ؟ کیوں بچوں, کبھی اماں ابا کے سر پہ آپ لوگ ناچے؟
اگر آپ ہر وقت ماں باپ بن کر نرمی اور رحمت کا معاملہ کرتے رہیں اور رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرانے کے لیے ذرا سے بھی اسٹرکٹنس نہ رکھیں تو بچے آپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ بچوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو ڈانٹیں گی نہیں, یہ تو سزا نہیں دیں گی, یہ تو مجھے گراؤنڈڈ نہیں کریں گی, یہ مجھے جا کے کمرے میں بند نہیں کریں گی. مثال کے طور پر اتنے بڑے بڑے بچے تو کمرے میں بند نہیں ہوتے, میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کر رہی تھی. بہرحال سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اپنا ڈسکرپشن کتنے جملوں میں کرایا ہے؟ 2 جملوں میں. الحمدللہ رب العالمین ایک, اور دوسرا الرحمن الرحیم. ابھی کیا باقی ہے؟ اللہ کا ڈسکرپشن کا ایک تیسری آیت, مالک یوم الدین. ابھی اللہ نے اپنا ڈسکرپشن مکمل نہیں کیا, اللہ کا تعارف مکمل نہیں ہوا. اللہ کی رحمت اور اللہ کا عدل, اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک مثال کو دیکھیں جو کہ کلاسیکل اسکالرز اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ امیجن کریں کہ ایک انسان ہے اور ایک اس کا, چلے ایک مالک ہے اور ایک اس کا غلام ہے. صحیح؟ جو مالک ہے وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ دیکھو میں یہاں پر ایک گرل لگا رہا ہوں یا میں ایک چاک سے لائن ڈرا کر رہا ہوں, اور یہ کوئی چھوٹا سا ایریا نہیں ہے, یہ بہت بڑے ایکٹرز کی بات ہے, بہت بڑے ایکرز کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر اس نے کہا کہ دیکھو مثال کے طور پہ بس یہ ایک 10,000 گز کی جگہ ہے, تم نے اس کے اندر سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, انجوائے کرنا ہے, جو دل کرے کرنا ہے, بس تم اس لائن سے ادھر کراس مت کرنا, اس لائن کے ادھر مت جانا. تو غلام بہت خوش ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ارے واہ مجھے تو اتنی نعمتیں مل گئیں اور مجھے اتنا بڑا ایریا مل گیا انجوائے کرنے کے لیے. تو غلام کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانوں گا. اب مالک نے اس کو بہت ساری نعمتیں بھی دے دیں اور وہ ایریا دے دیا انجوائے کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے کہ غلام اس کے اندر خوش رہتا ہے. ایک دن غلام جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے اس باؤنڈری کے قریب ہوتا ہے تو غلطی سے گر جاتا ہے, اور جب گرتا ہے تو اس کا پاؤں اس باؤنڈری کے دوسری طرف چلا جاتا ہے. دوسری طرف کیا کیا تھا مالک نے؟ منع کیا تھا. اب جب دوسری طرف جاتا ہے, کبھی آپ نے بچے دیکھے ہیں چھوٹے والے بچے, آپ یہ والے سائز کے بچے نہیں, چھوٹے والے بچے جو ہوتے ہیں کچن میں جائیں گے جن کو فریج کھولنی آ جاتی ہے, اس سائز کے بچے جو فریج کھول سکتے ہیں, وہ فریج کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, ہینڈل پہ ہاتھ رکھا, پہلے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر جب دیکھتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تو دھڑ سے فریج کھول دیتے ہیں, اور اس کے بعد فریج بند کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اور بعض دفعہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بچے ہوتے ہیں ہاتھ میں کچھ بہت ساری چاکلیٹس اٹھا لیں, اماں آئیں پیچھے چھپا لیں, ہے نا, ایک ڈر ہوتا ہے نا نیچرلی. اس غلام کو جب یہ ہوا کہ جب اس کا پاؤں سلپ ہوا اور یہ گرا تو یہ اس باؤنڈری کے اس چوک کے دوسری طرف چلا گیا, تو اس نے بھی انسٹنٹینیسلی اپنے مالک کو دیکھا, اور مالک کو دیکھا تو مالک اس کو دیکھ رہا ہے. اس نے فوراً کپڑے جھاڑے, سیدھا کھڑا ہوا, سوری غلطی ہو گئی, کھڑا ہو گیا دوبارہ سے, اور دوبارہ اپنی باؤنڈری کے اندر آ گیا اور اپنی زندگی پھر سے گزارنے لگ گیا. تھوڑے دن کے بعد کیا ہوا کہ یہ گھوم رہا تھا, سیر کر رہا تھا, اور اس کے بعد یہ باؤنڈری کے قریب گھوم رہا تھا. اس نے کہا ذرا پاؤں ادھر کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس نے اپنا پاؤں باؤنڈری کے باہر نکالا, پھر مالک کو دیکھا مالک اس کو دیکھ رہا ہے, پھر واپس اندر آ گیا. اس کے بعد اس نے 2 دن بعد پھر یہی کیا, پاؤں باہر نکال کے دیکھا, اس نے دیکھا مالک اس کو دیکھ رہا ہے, مالک نے کچھ نہیں کہا, پھر اس نے واپس اندر کر لیا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سوری نہیں بول رہا. پہلی دفعہ میں کیا بولا تھا؟ سوری بولا تھا. اب جب 4-5 دفعہ یہ کر کے دیکھا اور دیکھتا ہے کہ مالک دیکھتا ہے اور کچھ نہیں کہتا تو سوری نہیں بولا. اب کیا ہوا کہ اب اسکالرز لکھتے ہیں کہ اب اس کا زیادہ وقت اس باؤنڈری کے دوسری طرف ہی گزرنے لگ گیا, اس لیے کہ اس کو وہاں زیادہ مزہ آتا تھا. اور یہ ہوتا ہے انسان کو اپنی نعمتیں کبھی اچھی نہیں لگتی, کبھی کافی نہیں لگتی, جو دوسرے کے پاس ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے. جیسے مذاق کی بات ہے, شوہروں کو ہمیشہ اپنی بیوی اچھی لگتی ہے دوسرے کی؟ کیسے آپ لوگوں نے فوراً کہا ہے دوسرے کی. اب اگر دوسرے کی بیوی ڈھکی چھپی ہو تو وہ نظر ہی نہیں آئے گی, تو فائدہ ہو جائے گا نا. ایک عورت اگر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چھپاتی ہے تو وہ کئی مردوں کی نظروں کی حفاظت کی ذمہ دار بن جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ دوسری عورت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتی ہے, اس کو کبھی سمجھیں. تو ہوا کیا کہ اب اس غلام کا زیادہ وقت اس باؤنڈری کے دوسری طرف گزرنے لگ گیا, کیونکہ یہ دیکھتا تھا کہ مالک اس کو دیکھتا تو ہے, اسے کچھ کہتا نہیں ہے. اب ایک دن جب اس کا یہ لائف سٹائل ہی بن گیا تو مالک نے اس کو بلایا اور اسے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اس کراسنگ لائن سے اس طرف جانے سے منع کیا تھا, میں نے ہر دفعہ دیکھا تم 10,332 دفعہ ادھر گئے, میں نے ایک ایک دفعہ کو کاؤنٹ کر لیا, اب میں تمہیں ایک ایک دفعہ کی غلطی کی سزا دوں گا. میں نے سب لکھ لیا, مگر میں نے تمہیں بار بار ادھر ادھر جانے کی وجہ سے سزا نہیں دی.
لیکن اب میں تمہیں ایک ایک کے اوپر سزا دوں گا. یہی معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے. ہم نے کہا تھا نا اللہ کے کچھ نام بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں آتے ہیں. جب ہم رب کہتے ہیں تو ریلیشن شپ میں کیا ہوں؟ عبد ہوں. جب اللہ مالک ہے اور میں غلام ہوں اور اللہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ میں جب غلطی کر رہی ہوتی ہوں یا میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں، ان آئدر سچویشن اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ السمیع، اللہ البصیر. اللہ سن رہا ہوتا ہے میں کانوں سے کیا سن رہی ہوں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں آنکھوں سے کیا دیکھ رہی ہوں. اللہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے. جس وقت میں اللہ کے سامنے جا کر روز محشر کھڑی ہو جاؤں گی، اس وقت اللہ مجھے ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی. اس دنیا میں آپ اور میں گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہمیں چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے. جب میں کچھ جھوٹ بولتی ہوں تو میری زبان کٹ نہیں جاتی. بچے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو تمہاری ناک لمبی ہو جائے گی پینوکیو کی طرح. کسی بچے کی کبھی آپ نے ناک لمبی دیکھی؟ تو بچوں کو ایسی باتیں نہ بتائیں کہ پینوکیو کی طرح ناک لمبی ہو جائے گی. ان کو اللہ کا خوف دلائیں، ان کو اللہ سے جوڑیں، ان کو اللہ کے ساتھ تعلق مینٹین کرنے والا بچپن سے بنائیں. جب انسان غیبت کرتا ہے اس کو جہنم کے فرشتے یاد نہیں ہوتے. جب انسان غیبت کرتا ہے اس کی زبان پہ چھالے پڑتے ہیں. ادھر ہم غیبت کریں، ادھر ہماری زبان پر چھالا نکل آئے، آپ دیکھیں پھر سارے کیسے غیبت سے رکتے ہیں. ایک چھالا زبان پر نکلا ہو تو کیا حالت ہوتی ہے؟ نہ چائے کا فلیور آ رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، نہ بولا جا رہا ہے، نہ سویا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا نا. لیکن ہم گناہ کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم اللہ کی دی ہوئی زمین کے اوپر، جس زمین کے اندر میگما کتنا زیادہ موجود ہے، اس زمین کے سر کے اوپر کھڑے ہو کر ہم نافرمانی اور گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا غصہ تو ایسا نہیں بھڑکتا کہ زمین پھٹے اور ہم اس کے اندر گر جائیں، آسمان سے بجلی آئے اور ہمارے اوپر گر جائے. ناجائز طریقوں سے لوگ آج کیا مال کماتے ہیں؟ کیا لوگ حرام کماتے ہیں؟ کیا لوگ لوگوں کا حق مارتے ہیں؟ تو کیا زمین پھٹتی ہے اور لوگ اس میں چلے جاتے ہیں؟ آسمان سے بجلی ان کے اوپر گرتی ہے یا فرشتہ آتا ہے جہنم کا اور ان کو وپ سے مارتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ مالک سب کاؤنٹ کر رہا ہے. جہاں وہ الرحمن الرحیم ہے وہاں یاد رکھیں وہ مالک یوم الدین بھی ہے. اللہ کا تیسرا تعارف کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اور انسان کے دل سے الحمدللہ دوبارہ نکلنا چاہیے یہ سوچ کے کہ اللہ میرے ہر گناہ پر مجھے سزا دنیا میں نہیں دیتا. اللہ مجھے اور آپ کو موقع دے رہا ہوتا ہے پلٹنے کا. شاید کہ میں توبہ کر لوں، شاید کہ میں پلٹ جاؤں، شاید کہ میں اپنے گناہ کو چھوڑ دوں. لیکن ہمارا الٹا حال ہوتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں گناہ پہ سزا نہیں ملتی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادتی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جب لوگ دیکھتے ہیں کہ حرام کمانے کے بعد تو بہت نعمتیں ملتی ہیں، دنیا بڑھ جاتی ہے، حرام کمانے کے بعد گھر بڑے ہو جاتے ہیں، گاڑیاں بڑی ہو جاتی ہیں، پراپرٹی بڑھ جاتی ہے، ایسٹس بڑھ جاتے ہیں، لوگ گناہوں پر بہادر ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان اور ہم انسان اللہ کی رحمت اور شفقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رحمت اپنی رکھی تھی تاکہ آپ اور میں اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو سمجھیں. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اور میں کیا سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے گناہ کی سزا نہیں مل رہی تو شاید میری سرولنس بھی نہیں ہو رہی، شاید مجھے کوئی جو ہے وہ انویجیلیٹریٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں دو ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم پر اللہ نے اپنا تعارف دیا ہے الرحمن الرحیم. چلیں ایک بات، آپ لوگوں نے گراف بنایا ہوں گے نا میتھس پڑھا یا نہیں پڑھا؟ چلیں کلاس 2 میں تو پڑھا ہوگا. اچھا کلاس 9 میں نہیں بھی پڑھا تو چلیں آپ نے خیال ہے 9-10 تک تو سبھی کو پڑھنا پڑتا ہے نا، چوائس تو نہیں ہوتی نا. 9-10 تو سبھی پڑھتے ہیں. میتھس میں آپ گراف بناتے تھے تو گراف میں آپ 2 ایکسس بناتے تھے، ایک ہاریزونٹل ایک ورٹیکل. تو کیا ہوتا تھا؟ ایک ایکس ایکسس ہوتا تھا اور ایک وائی ایکسس ہوتا تھا. یہ بتائیں اگر ایک ایکسٹریم پر اللہ کی رحمت ہے تو رحمت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ سوچ کے جواب دیں. رحمت کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ رحمہ کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ یعنی ایک طرف اللہ کی رحمت ہے. رحمت کیا ہے؟ چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو، پھر آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی. رحمت کیا ہے؟ اللہ میری ہر غلطی پر مجھے سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے، موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا. ایک ایکسٹریم پر رحمت ہے تو اپوزٹ اینڈ پر سزا ہوگی. یاد رکھیں 2 ایکسٹریم ہو گئے نا، رحمت اور سزا. اور ان دونوں کے درمیان میں 0 لیول کیا ہوگا؟
ان دونوں کے درمیان میں زیرو لیول ہے عدل کا. اللہ نے جب الرحمن الرحیم کہا، اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا، محبت کا ذکر کیا، کنسرن کا ذکر کیا. مقابلے میں اللہ نے سزا کا ذکر نہیں کیا. کس کا ذکر کیا؟ عدل کا ذکر کیا. مالک یوم الدین کہا، بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ نے ایکسٹریم بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ ایک طرف رحمت اور ایک طرف سزا رکھتا. جیسے ہم نے ابھی غلام کی مثال دیکھی نا، مالک نے دیکھا کہ غلام نے کتنی غلطیاں کی، مالک نے کیا کہا، اب میں تمہیں ہر دفعہ میں کیا دوں گا؟ سزا دوں گا جو تم نے غلطی کی تھی. اللہ نے سزا کا لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں استعمال نہیں کیا؟ جس کے لیے اسکالرز بہت ہی پروفاؤنڈ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا عدل اس وقت شروع ہوگا جب اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی. اسی لیے آخرت میں اللہ کی رحمت صرف اور صرف مومنین کے ساتھ ہوگی. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور وہ جو 99 حصے ہیں وہ سارے کے سارے مومنین کے لیے ہوں گے. اللہ کا عدل اسی وقت شروع ہوگا جب اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی. تو اللہ کی سزا سے زیادہ اللہ کے عدل سے ڈرنا چاہیے. اور یاد رکھیں، اللہ اسی کے ساتھ عدل کا معاملہ کر کے اس کو سزا دے گا بندے کو جتنا وہ ڈیزرو کرتا تھا، اس لیے کہ وہ العادل ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 118 میں آتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. اللہ نے کہا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آپ کا عدل نہیں، ہمیں آپ کی رحمت چاہیے. اللہ ہمیں اپنی رحمت کا امیدوار بنا دے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں توبہ کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے. اللہ ہمارے لیے ہمارے دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے. اللہ تعالی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان بنا دے. اللہ ان چیلنجز کی دنیا میں ہمارا اسلام پر قائم رہنا آسان بنا دے. اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.